الحذیفی اسلامک نالج، تعاون آپ کا، ساتھ ہمارا، شرعی اور دینی باتیں سیکھنے کا واحد مرکز، مفتی عبید الرحمن الحذیفی کے ساتھ۔ چلیے مل کر سیکھتے ہیں پیاری پیاری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری گفتگو نماز کی اہمیت سے متعلق ہے، چونکہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل زیادہ تر ہمارے دوست بھائی مسلمان دنیا کی لالچ میں آئے ہوئے ہیں، دولت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور نماز کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا تعالیٰ سے تعلق اور قرب ان کا نہیں ہے۔ اگر قرب اور تعلق ہمیں چاہیے خدا تعالیٰ سے تو ہمیں نماز دلچسپی کے ساتھ، محبت کے ساتھ 5 وقت کی ادا کرنی پڑے گی۔ یہ یقیناً اللہ کے ہاں ہمارا قرب اور اللہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اللہ تو ویسے پوری دنیا میں ہر جگہ، ہر آن، ہر گھڑی موجود ہیں، لیکن ساتھ انہی کے ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلی بات نماز ہے۔ نماز بری باتوں سے روکتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس لیے چھوٹے بچوں کو پیار سے، محبت سے 7 سال والے کو نماز کی عادت ڈلوائیں اور انہیں کہیں کہ نماز پڑھیں، اور 10 سال کا بچہ ہو جائے تو انہیں کہو کہ سختی کے ساتھ نماز پڑھیں، اور جب وہ عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو ان کے اپنے شانوں پر، کندھوں پر اللہ پاک فرشتے بٹھا دیتے ہیں اور ان پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ وہ نماز کی عادت ہوگی تو نماز پڑھے گا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اولاد، والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ایک وجہ یہ بھی بن جائے گی، جب وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے یا جل رہے ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ جہنم میں کیوں جل رہے ہو، کیا وجہ ہے، آپ کو جہنم میں کیوں بھیجا گیا؟ وہ باقاعدہ انہی الفاظوں سے وعدے فرمائیں گے، قالوا لم نک من المصلی، ہم نہ تھے نماز پڑھنے والوں میں، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے نماز نہ پڑھنا جان بوجھ کر، یہ بھی آپ کو پتہ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو نماز نہیں پڑھے گا، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے، سمجھ لو اس نے کافرانہ روش اختیار کی، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہی صرف نماز کا ہے۔ اس لیے بیمار ہے، سفر ہے، حضر ہے، سویا ہوا ہے، کسی بھی حالت میں ہو، نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، چونکہ سب سے پہلے قیامت والے دن حساب ہی ہمیں نماز سے ہوگا، ہم سے۔ اور یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ما سئل عن الصلاۃ، جو قیامت کے دن سوال ہوگا سب سے پہلے وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اس لیے قیامت سے متعلق جو پہلا سوال ہے، ہم اس کی تیاری ابھی سے شروع کریں، پھر موقع نہیں ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب ہم اللہ کے ہاں موجود ہوں گے، نیک لوگ، نماز پڑھنے والے، وہ اس وقت بھی سجدہ رکوع کریں گے، عبادت کریں گے، لیکن ایسے لوگ بھی ہوں گے جو چاہیں گے کہ یار یہ آج سجدہ کر رہے ہیں تو ہم بھی سجدہ کریں، لیکن وہ رکوع اور سجدہ کرنے لگیں گے، اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیں گے، لوہے کا گرد ان کی کمر میں ٹھونس دیا جائے گا جس سے وہ جھک نہیں پائیں گے۔ اس وجہ سے میری بارہا درخواست ہے، مہربانی فرمائیں کہ نماز کی پابندی خود بھی، گھر والوں سے بھی کہیں، خود بھی پابندی سے، اور کوشش کریں، مرد کے لیے حکم ہے کہ نماز مسجد میں ادا کریں۔ مسجد کے لیے حضور علیہ السلام نے بارہا فرمائے
کہ نماز جماعت کے ساتھ اور مسجد میں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر مجھے ان کے گھروں کا، گھر کے اندر بچوں کا اور بیوی بچوں کا خوف اور فکر نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ اللہ کے نبی نے بارہا فرمائے، اس لیے نماز مسجد میں اور جماعت کے ساتھ، جماعت کی اہمیت کو واضح رکھیں تاکہ جو ہے نا قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کرنے والوں کے لائن میں ہم بھی کھڑے ہوں کہ ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی محبت ہے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔